عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، جس کا عنوان صفائی کی ضرورت و اہمیت ہے، اس سبق کی جو مشق کو آج ہم تفصیلاً حل کریں گے۔ اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کرنے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق: درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے لوگوں کو خالی جگہ فرماتا ہے۔ درست جواب: پسند۔ اپنے اسکول میں ہفتہ خالی جگہ بھی منانا چاہیے۔ درست جواب: صفائی ستھرائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خالی جگہ کھا کر آنے سے منع فرمایا ہے۔ درست جواب: لہسن اور پیاز۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مبارک اور طریقے پر خالی جگہ کرنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ درست جواب: عمل۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھرا رہنے اور ہمیشہ صفائی اختیار کرنے کی خالی جگہ کو اپنائیں۔ درست جواب: صفت۔ درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ نصف ایمان کہا گیا ہے، تعلیم کو، پاکیزگی کو، محنت کو، کوشش کو۔ درست جواب: پاکیزگی کو۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے گندے رہنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو، گندگی پھیلانے والوں کو، ناپاک رہنے والوں کو۔ درست جواب: پاک رہنے والوں کو۔ صفائی اختیار کرنے سے ہم بچ سکتے ہیں، بیماریوں سے، چغلیوں سے، مشکلات سے، حسد سے۔ درست جواب: بیماریوں سے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے کرتے: کلی، مسواک، غسل، منجن۔ درست جواب: مسواک۔ ناخن ہفتے میں کم از کم ضرور کاٹنے چاہیے، 2 بار، 1 بار، 3 بار، 4 بار۔ درست جواب: 1 بار۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ صفائی کا کیا مطلب ہے؟ صفائی کا مطلب جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کا صاف ستھرا ہونا ہے۔ الطہور شطر الایمان کا ترجمہ کریں۔ ترجمہ: پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کب خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے حد پسند فرماتا ہے جو پاکیزہ اور صاف ستھرے رہتے ہیں۔ کس انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے؟ جو انسان ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے اس انسان کی عزت کی جاتی ہے۔ عملی زندگی میں صفائی کے کوئی سے 3 فائدے لکھیں۔ صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ صاف ستھرے انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ صفائی اختیار کرنے سے ہمارا گھر، اسکول، محلہ اور شہر خوبصورت لگتا ہے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ صفائی کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ صفائی کا مطلب جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کا صاف ستھرا ہونا ہے۔ انسانی زندگی میں صفائی اور پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دین اسلام نے بھی صفائی ستھرائی پر بہت زور دیا ہے، اسی لیے پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے حد پسند فرماتا ہے جو پاکیزہ اور صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت سادہ اور صاف ستھرا ہوتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی کا اس قدر خیال رکھتے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی ہاتھ دھوتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل کا استعمال بھی کرتے، داڑھی مبارک اور سر کے بالوں میں کنگھی کرتے، سفید لباس پہننا زیادہ پسند فرماتے اور خوشبو بھی لگاتے۔ ہمیں ذاتی طور پر ارد گرد کی صفائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بطور مسلمان اپنے جسم اور لباس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر، اسکول اور محلے کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ جسم کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم باقاعدگی سے نہائیں، ہفتے میں 1 بار ناخن ضرور کاٹیں تاکہ ان میں میل کچیل نہ جمع ہو جائے، بالوں میں روزانہ کنگھی کریں، اپنے کپڑوں اور اسکول یونیفارم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے اسکول بیگ اور اس کے اندر رکھی جانے والی چیزوں، کاپیوں، کتابوں وغیرہ کو اچھی طرح صاف کر کے ترتیب سے رکھیں۔ اپنی ذاتی صفائی کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں اور اپنے گلی اور محلے میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، ادھر ادھر مت تھوکیں، کیونکہ اس طرح تھوکنے سے گندگی پھیلتی ہے جو صحت کی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ ذہنی آزمائش: ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تجاویز دیں۔ تحقیق: صفائی نہ کرنے کے نقصانات تلاش کریں اور ساتھیوں کو بتائیں۔ سرگرمیاں برائے طلباء: جماعت میں مذاکرہ کریں کہ آپ کس طرح اپنے گھر، محلے، اسکول اور ارد گرد کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ اپنے اسکول میں ہفتہ وار صفائی مہم کا اہتمام کریں۔ رہنمائے اساتذہ: طلباء کو طہارت و پاکیزگی اور صفائی کی ضرورت و اہمیت عام فہم اور سادہ انداز میں بتائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جس سبق کی ہم نے مشق حل کی وہ تھی صفائی کی ضرورت و اہمیت۔ اس سبق کی مشق کو تفصیلاً بآسانی حل کیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کی جو مشق کو بار بار دہرائیں گے، دہرانے سے، پریکٹس کرنے سے آپ کے لیے مشق مزید آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔